السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفارمیشن۔ سلطنت عثمانیہ، جس سے شاید ہماری نئی جنریشن واقف نہ ہو، یہ مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کی حدود 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ خدا نے اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک عظیم فرمانرواؤں سے نوازا تھا، جنہوں نے اس سلطنت کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچا دیا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر عثمان غازی سے۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد دراصل کردستان کے رہنے والے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل نامی سردار کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناطولیہ آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ترکی نسل کے ہی لوگوں، جنہیں سلجوقی کہا جاتا تھا، ان کی بادشاہت قائم تھی۔ سلجوقی حکومت اپنا عروج گزار چکی تھی۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کو الپرسلان جیسے بادشاہ دیے تھے، جنہوں نے صرف 15,000 کے لشکر کی مدد سے رومیوں کے 1,00,000 جم غفیر کو المناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا باشگزار بنا لیا تھا۔ مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاریوں یعنی کہ منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسر پیکار ہو کر روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو یہاں 2 گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل کیوں نہ کہ ایک فطرتاً بہادر انسان تھا، اس نے کمزور اور چھوٹے گروہ کا ساتھ دیا اور فتح نے ان کے قدم چومے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیریں عطا کیں۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ سلجوقیوں کی منتشر ہوتی قوت کے سبب کافی امیر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں شامل تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر معرکے میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 عیسوی اس سال کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس سال عروس البلاد بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے، علماء کو تیغ و تیغ کر دیا گیا۔ ایسی قتل و غارت اور تباہی کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیوں نہ کہ اس سال یعنی 1258 میں ارطغرل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایک ایسی قوت تشکیل پانی تھی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی سکت ایشیا، یورپ یا دنیا کی کسی فوج میں نہ تھی۔ عثمان آداب و اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ شیخ ادابالی کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ ان بزرگ کی نہایت ہی حسین و جمیل صاحبزادی تھیں، جن کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ عثمان نے اس بزرگ کے سامنے شادی کی پیشکش ظاہر کی۔ عثمان کیوں نہ کہ ایک عظیم گھر کا چشم و چراغ تھا، جبکہ بزرگ ایک غریب درویش، اس لیے انہوں نے عثمان کو انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں ایک عظیم الشان شہر کی طرف چلیں، جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو اس جاندیدہ شخص نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس کی اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی درخواست قبول کر لی۔ ابھی تک عثمان سلجوقیوں کے صرف ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ سن 1300 میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوقی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ شروعاتی دور میں جنگ و جدل کے بجائے عثمان اپنی سلطنت کے انتظام میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنی انصاف پسندی، رحم دلانہ صفات کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں کی نظر میں بہت احترام سے دیکھا جاتا۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے یک کے بعد دیگرے ان تمام سرداروں کو شکست دی اور وہ قلعے پر قلعہ فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیون حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ یہاں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔
عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اور خان، جس کو مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹکے۔ رومی حکومت کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلا کر آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔ عثمان کے بیٹے اور خان نے نہایت ہی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا، اور جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر پایا، اس نے چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ بروسا فتح ہوا اور امیر عثمان کو یہاں دفن کیا گیا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد نہایت ہی نیک دلی سے رکھی تھی۔ اس کا مقصد ترویج اسلام تھا، اس لیے اس کی سلطنت تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کے کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔